بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سورۃ آل عمران۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ تم سب مل کر بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقوں میں نہ بٹو۔ یہ آیت ہمیں جو درس اور سبق دے رہی ہے، مسلمان اور مومنین کو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور مختلف ٹکڑوں کے اندر مت بٹو، مختلف فرقوں کے اندر مت بٹو۔ آج کل جو ہمارا ماحول اور معاشرے کے اندر بنا ہوا ہے کہ ہم مسلمان اپنے اپنی مذہب، اپنے اپنا تفرقہ بنا کر، اختلاف کر کے ہم ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں۔ دل کے اندر نفرتیں، دل کے اندر کدورتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اپنا ایک تفرقہ بنا لیتے ہیں، اپنی ایک سوچ بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں نہ بٹو۔ اگر تفرقوں میں پڑ جاؤ گے تو اسی طرح تمہیں کفار، مشرکین، تمہارے مخالفین، مومنین کو نہ پسند کرنے والے اسی طرح ان کو مارتے چلے جائیں گے، ان کو کمزور کرتے چلے جائیں گے، ان کی جماعت کو کمزور اور کم تر کرتے چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا تفرقوں میں بالکل نہ بٹو، ایک جان ہو جاؤ، یک جان ہو کر کفار و مشرکین کے مقابلے کے اندر آ جاؤ۔ اپنے تمہارے لاکھ اختلاف ہوں ان کو بھلا کر کفار مشرکین کے سامنے تم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح بن جاؤ اور ان کے پتہ لگ جائے کہ یہ مومن ہے۔ اور پھر شروع میں فرمایا اللہ کی رسی کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ یہاں پر حبل اللہ کا مراد تمام مفسرین محدثین نے اس کا معنی کیا ہے قرآن والی کتاب، کہ یہ اللہ کی بتائی ہوئی ایک ایسی رسی اور ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو بس آج کی اس آیت کا خلاصہ کہ رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر راہ راست پر چلتے ہوئے یک جان ہو جاؤ، یک جماعت ہو جاؤ، کفار و مشرکین کے مقابلے کے اندر مضبوط ہو جاؤ، تفرقوں کے اندر نہ بٹو، آپس میں محبت و بھائی چارے کی فضا قائم کر کے دین اسلام کو مضبوط کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتے چلے جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے چلے جاؤ۔ کافی دنوں کے بعد میں آپ سامعین کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کچھ مسائل اور کچھ مصروفیت کی وجہ سے میلاد کافی عرصہ درمیان میں چھٹی رہی ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ آج سے پراپر طریقے سے اور انشاءاللہ اسی طرح قرآن و حدیث کی تبلیغ کے لیے ہم انشاءاللہ تیار رہیں گے اور ویلاگ بالاستیاب آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔